دوسری بات یہ جمی تر مفاد کے اندر ہمیشہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ جذباتوں سے نہیں گرائی جاتی ہیں، ان کے خلاف جذباتی بات نہیں کرتے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چھت جس دن نہیں ہوگی نا اس دن ہمیں اور احساس ہوگا کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. تو ہم نے کبھی بھی لوگوں کی آگ کو گرم اس لیے نہیں کیا کہ وہ باغی بنے اور وہ نظام توڑیں اور وہ آگ لگا دیں، وفاق اور صوبے اور ضلع اور تحصیلوں کے اندر خون ریزی شروع کرتے ہیں، تعصب اور نفرت کا میدان گرم کرتے ہیں. ہم تو اس منفیت کے اندر سے اس مثبت آلے کو لے کے آئیں گے جس کے تحت میں آپ کو قبول کرنے کے قابل ہوں، شیخ آپ مجھے عبید بھائی قبول کرنے کے قابل ہو. تو پہلے قوم وہاں پہنچے تو ٹھیک ہے. جہاں تک میرے الیکشنز کی بات آتی ہے تو میرے خیال سے ایک بہت بڑی پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کو آنا چاہیے آگے، اور ایک بہت بڑے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ اسی طریقے سے خدمت کرتے رہیں قوم کی، اور آپ کا کام جو لیڈرز تیار کرنے کا تھا وہ ٹھیک ہے. میرے خیال سے میں اس کو ابھی تو بہت ویٹیج دیتا ہوں کہ میرا کام پرائیویٹ اور پبلک لیولز پہ لیڈرشپس کو ایکسلنس تک لے کے جانا ہے. میرا کام خود اس طرح سے لیڈر بن کے ایمرج ہونا نہیں ہے. میں لیڈرشپ کے تحت چاہتا ہوں کہ آپ کلکم رائن و کلکم مسئول ریتی کے تحت آپ اپنے گھر میں، وہ اپنے محل میں، وہ اپنی کمپنی میں، وہ اپنی جنگوں پہ، وہ اپنی سرحدوں پہ اپنی اپنی قیادتوں کا فرض اپنائیں، اور آخری میں جو لوگ نہیں کرتے ان قیادتوں کو انٹیگریٹ کرا دیں. چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مل کے ایک بڑی سلطنت بنتی ہے. جب یہاں چھوٹی چھوٹی سلطنت بن کے کہتی ہے نا کہ میں بڑی سلطنت ہوں، اصل فساد تب شروع ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی ساری کام کو، اپنی ساری محنت کو اور اپنی ساری سلطنت کو پاکستان کو اور امت کو ڈیڈیکیٹ بھی کروں گا اور اسے اس کے ساتھ کانسٹیٹیوٹ ہی کراؤں گا. میری اتنی محنت کا فائدہ اگر میں نہیں کھا جانا ہے سارا بیٹھ کے تو یہ تو نفس پرستی ہوئی میرے خیال سے. اس کا مطلب ہے میں تو اپنے آپ کو بنانے میں لگا ہوا تھا. لاسٹ کویسچن، ہمارا ٹائم بھی بالکل ختم ہو رہا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی لائف کا وٹ یو تھنک سب سے بڑا فیلئر کیا؟ کیونکہ موٹیویشنل اسپیکرس جو ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کے سکسیسفل جو سائڈ ہے وہ بتاتے ہیں، فیلئرز نہیں بتاتے. میں سر پوری کتاب ہوں فیلئرس کی، اینڈ آج بھی میں بہت جگہوں پہ میرے بہت فیلئرس ہیں. میں ان گنت شکست ہے میری زندگی، اور میں تو کہتا ہی نہیں ہوں یہ کبھی بھی کہ میں یہ کہتا ہوں جیت تمہاری ہوگی، لیکن اصل گرومنگ ہوئی ہی میری تب ہے جب میں نے ہارنا سیکھا. جب تک میں ایک ڈینائل کے فیز میں تھا نا تب تک میری شخصیت کے اندر وہ سبسٹنس بھی نہیں آیا ہوتا. غم دکھ تو ہر کسی کا ہوتا ہے. میری زندگی میں بہت فیلئرز رہے ہیں اور آج بھی ہیں، اور ان تحریکوں کے شروع میں بھی تھے، ان کاموں کے شروع میں بھی رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب بڑی مشکل ہوتی ہے کسی انسان کو آپ لائیں، اس کا تزکیہ کریں، پھر اس کو کچھ عرصہ اس میں گرائنڈ کرتے ہیں، پھر وہ یزکیہم سے جب یعلمہم الکتابہ میں آتا ہے اور ہم اس کو پرنسپل لائف میں ڈالتے ہیں اور اسے شریعت کے قانون میں ڈالیں یا اسے دنیاوی پرنسپل میں ڈالیں، وہ بال چھوڑ کے گیم چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اتنا فیلئر ہم نے. ریٹینشن کا ایشو تو کمپنیز کا بھی ہے، ریٹینشن کا ایشو جماعتوں کا بھی ہے، ریٹینشن کا ایشو مدارس کا بھی ہے. کتنا بچہ آتا ہے ٹیلنٹڈ بچہ مگر وہ تو بڑے فیلئرز میں ایک بڑا فیلئرز ہے کہ ہم نے بہت ٹیلنٹس کو، میں جن کو سمجھتا تھا اپنے وقت کے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے جو میرے ٹیلنٹڈ شاگرد بھی رہے ہیں، اور میں نے بہت جگہوں پہ حلقوں میں جو پڑھایا میں نے بڑے پوٹینشلز کو اس احسان کے درجے تک، اس تکمیل اور تجمیل اور تحسین تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسرا ہے یہ چلتا ہی نہیں تھا. آج جا کے ہمارے صفا کے کورس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماشاءاللہ سے اتنی ترقی دی ہے، 700-800 لوگ ہم سے پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنلی پڑھ رہے ہیں. اور اب یہ میری بڑی سکسیس اب بھی آگے ہوئی ہے کہ یہ پیڈ فیس، میں چاہتا تھا کہ اگر عالم کا کورس ہو تو اس کی لوگ فیس پے کریں، اس لیے نہیں کہ میں کھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کا ایک برانڈ بنے، اس کی سینکٹیٹی بنے. آخری جب بس اس کو میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، اس کے لوگ لائن میں لگے، لوگ اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں، اور لوگوں کو اس میں سے ہم اپنے سٹینڈرڈ پہ نہ تو ہم کہیں گے جی، لیکن یہاں پر تو آپ کے مدرسے کا علم پڑھنے کے لیے جتنا بھی کوئی ہو کچھ بھی ہو آ کے جی پڑھنے آتے ہیں تو آج لیکن اس کے لیے 9 سال میرا فیلئر رہا ہے کہ یہ مونیٹائز نہیں میں کر پایا. اتنے سال اس کو کہاں نہیں جا کے پڑھانے کی کوشش کی لیکن نہیں. اور آج اللہ کے کرم سے 800 ایپلیکیشنز ہمارے پچھلے سیمسٹر میں تھی. سو بڑا فیلئر ہے. کتنی یہ ہمارا ایک میرا ایک یوتھ ونگ ہوتا تھا وہ فیل ہو گیا. کتنی ویڈیوز مطلب 85 کی تعداد کے اندر نہیں وائرل ہوئی. یہ تو کہیں جیت کا سفر کو کہیں ہٹ لگ گیا. مینی فیلئرز ان لائف الحمدللہ.
Sheikh, very last question. How you describe yourself? Alim, motivational speaker, mufakkir, inqilabi, rebel, what? باقی جو آپ نے کہہ دیے میں دیکھیں بغاوت بھی سبجیکٹو ہے. باقی آئی رائٹ ناؤ اف یو آسک می پرسنلی تو میں دیکھیں عالم تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک جگہ سے پڑھ کے لکھ کے فارغ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم بن جاتے ہیں. علم ایک کنسسٹنسی کا نام ہے, درس و تدریس کے ساتھ جڑنے کا نام ہے, تحقیق کے ساتھ نام ہے. میں طالب علمی کہوں گا اپنے آپ کو ہر فیلڈ. لوگوں نے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بنا دیا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے القاب دیں نہ دیں, لیکن بہرحال آپ خود کو بھی اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر کی لائن میں ہیں یا موٹیویشن انڈسٹری میں؟ نہیں, میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہتا. میں مدرسے کی ہی پروڈکٹ ہوں اور میرا ریسرچ کے ساتھ ہی تعلق ہے. آپ مجھے محقق کہہ سکتے ہیں کہ میں تحقیق کے میدان میں ہوں. شیخ another very last question. کون سی چیز آپ کو بہت خوش کرتی ہے, خوشی سے ملتی ہے؟ ویڈیو وائرل ہونے سے زیادہ خوشی مل جاتی ہے یا ادارے میں ایڈمیشن زیادہ آ گئے؟ دیکھیں پبلک ایکسیپٹیبلٹی بہت سے لوگوں کو خوش کرتی ہے, ادارے میں لوگ آتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ خوش یہ کرتی ہے کہ میں نے جس طرح کی لائف گزاری اور جس طرح کے چیلنجز اللہ نے دیے مجھے اور جس طرح کی کاٹی, میں کوئی کامل انسان تو نہیں ہے, لیکن میرا اپنا کوئی جب میری کسی زندگی کی کامیابی کو یا کسی سلطنت کو جو میں نے بنائی یا کی اس کو جب وہ لیتا ہے, آپٹ کرتا ہے اس راستے پہ چلنے پہ, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میری راہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے میرا یہ اپنا کوئی شاگرد. دیٹ از سم تھنگ آئی ریئلی ایڈمائر, کیونکہ میں نے آج تک اپنی کہانی نہیں سنائی لوگوں کو. تو میرا سفر کن تکلیفوں کا تھا وہ یونیک ایک لحاظ سے ہوگا, ایک لحاظ سے سارے بڑے لوگ جو سسٹم میں بیٹھے ہیں سب تکلیفوں سے گزرے ہیں. آپ کا یہ سیٹ اپ ہے بھی آسانی سے نہیں بنا ہوگا, لیکن مجھے یہ چیز سب سے زیادہ خوش کرتی ہے کہ میری راستے کو کوئی چنے اور میرا قریبی جب اس پہ کوئی چلتا ہے. مجھے سب سے بڑا درد اور غم, سب سے بڑا درد اور غم ویسے تو یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے میرے لیے. بہرحال میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر. قسمت الجبار. ہاں, مجھے اللہ کی ہر چیز کے اوپر میں رضامند رہوں. میں اپنے غم دنیا میں شاید بیان نہ کر سکوں, میرے لیے بہت مشکل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ شاید انسان ہوں, کلو بنی آدم خطا. اس پوری ایولیوشن کے پروسیس میں, اس پوری چینج کے پروسیس کے اندر شاید میں کچھ لوگوں کو ناراض کر گیا ہوں گا, شاید میں کچھ لوگوں کو نالا کر گیا. زندگی اگر مجھے موقع دے تو میں ان سے معذرت, یا اگر مجھ سے کسی کا دل ٹوٹا ہو تو میں ضرور ان سے معافی مانگنا چاہوں گا. لیکن میرا مقصد بہت بڑا تھا, میری نیت صاف تھی. مجھے اگر طریقہ کار نہیں بھی آتا تھا تو میں چاہوں گا کہ کبھی بیٹھ کے جو ہے میں چاہوں جو لوگ کبھی مجھ سے ناراض ہوئے کہ میں ان کو راضی کر سکوں. بہت شکریہ شیخ صاحب. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسا ہمارا شو ہو رہا ہے کہ پبلک کی ڈیمانڈ بہت آنے والی ہے اور ہم کو دوبارہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کے پاس. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اٹس یور ہوسٹ عبید الرحمان شفیق سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.